سبق نمبر 4 مشق۔ الفاظ کے معنی۔ دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ نصف آدھا، اوج بلندی، خوش آئین بھلا معلوم ہونے والا، شانہ بشانہ ساتھ ساتھ، منصف جج انصاف کرنے والا، فلاحی ریاست ایسی حکومت جس میں حکومت عوام کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہوں، مستقل مزاج ثابت قدم، استحکام مضبوطی، صحافت اخبار یا رسالے میں کالم یا مضمون لکھنے کا فن، صلاحیت قابلیت۔ آپ کیا سمجھے؟ سبق کے مطابق درست الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ پاکستان بننے سے قبل خواتین نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خواتین کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں اہم ترین حیثیت رکھتی ہیں۔ صحافت کے میدان میں بھی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ سیدہ طاہرہ صفدر 15 اکتوبر 1957 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر خان پاک فوج میں ایک ریٹائرڈ 3 ستارہ جنرل ہیں۔ دیے گئے سوالات کے درست جواب لکھیں۔ سبق میں خواتین کے حوالے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کس فرمان کا ذکر ہے؟ جی ہاں، سبق میں قائد اعظم کا فرمان بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک مردوں کے ساتھ خواتین بھی شانہ بشانہ کام نہ کریں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین کا کردار قومی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ کن شعبوں میں خواتین نے اپنا نام روشن کیا ہے؟ خواتین نے تعلیم، سیاست، صحت، صحافت، افواج اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اپنا نام روشن کیا ہے۔ عرفہ کریم کس شعبے سے وابستہ تھیں؟ عرفہ کریم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ تھیں۔ پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہونے کا اعزاز سیدہ طاہرہ صفدر کو حاصل ہے۔ نمرہ سلیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نمرہ سلیم پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جنہیں خلائی سفر کے لیے منتخب کیا گیا۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 4 خواتین کے حقوق، ان کی ذمہ داریوں اور ان کی صلاحیتوں کے متعلق آپس میں تبادلہ خیال کریں۔ سوال نمبر 5 قواعد سیکھیں۔ دیے گئے الفاظ کو متضاد سے ملائیں۔ الفاظ متضاد: مرد، عورت، حق، باطل، کامیابی، ناکامی، روشن، تاریک، انفرادی، اجتماعی۔ سوال نمبر 6 درست درجہ ذیل مرکب جملوں کو مفرد جملوں میں تبدیل کریں۔ میں نے دودھ پیا، میں نے چائے نہیں پی۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، سورج مغرب میں ڈوبتا ہے۔ میں نے کہانیوں کی کتاب خریدی، میں نے ابھی تک وہ نہیں پڑھی۔ آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 7 سبق کا کوئی ایک پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ آؤ لکھیں۔ سوال نمبر 8 بلقیس ایدھی کے عنوان پر کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ سرگرمیاں۔ سوال نمبر 9 آپ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ساتھیوں کو بتائیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے پاکستان کی 10 نامور خواتین کے ناموں کی فہرست تیار کریں۔ برائے اساتذہ اکرام، سبق پڑھانے سے قبل سوچ کر بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں دیے گئے معلومات میں طلباء کو سبق پڑھنے سے قبل دیے گئے
ہیں اور طلباء سے سبق خوانی کے درست تلفظ اور معنی سے کروائیں. مشکل الفاظ کے درست تلفظ اور معنی بتائیں. ٹھہریں اور بتائیں کے تحت دیے گئے سوالات پڑھنے کے دوران طلباء سے پوچھیں تاکہ سبق کے متعلق طلباء کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے. مضمون لکھنے میں طلباء کی مدد کریں. سرگرمیاں حل کرنے میں بچوں کی مدد کریں. امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.